بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس۔ آج ہم اسلامیات کا سبق غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم، جہاد کا حقیقی تعارف جان سکیں گے، غزوہ اور سریہ کا معنی اور مفہوم اور فرق جان سکیں گے، غزوات کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، غزوہ بدر، احد اور خندق کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات کو جان سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاد کا کیا مطلب ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد کہتے ہیں۔ سریہ اور جہاد غزوہ میں کیا فرق ہے؟ سریہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے اور جنگ کے لیے لشکر کو روانہ فرمایا۔ سریہ کے لفظی معنی فوج کی چھوٹی ٹکڑی کے ہیں۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ جنگیں ہیں جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست قیادت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 ہے، جن میں 3 بڑے غزوات بدر، احد اور خندق نمایاں ہیں۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ہے۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا تھا۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب ہوا۔ اس جنگ میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا۔ اسلامی لشکر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اس غزوہ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ اس غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود دی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے نوازا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جاننے کی بات۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں سے آپ نے خالی جگہ کی مشق بھی کرنی ہے۔ مشق: درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اسے کہتے ہیں غزوہ، سریہ، قتال، حرب۔ غزوہ: خندق کی چوڑائی تھی 12 فٹ، 13 فٹ، 14 فٹ، 15 فٹ، 15 فٹ۔ اسی طرح بچوں آپ نے باقی بھی MCQs جو ہے وہ اپنے ریڈ کرنے اور یعنی سرگرمی نمبر 2 مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ڈیش ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈیش بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے۔ پیارے بچوں آپ نے اسی طرح خالی جگہ کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے جو آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے۔ مختصر جواب تحریر کریں۔ جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ نے ان سوالات کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ پیارے بچوں آپ نے ان سوالات کے جواب اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور پھر انہیں یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں اس سبق کے ذریعے ہم نے جہاد کا تعارف بھی جانا ہے اور غزوہ بدر، غزوہ احد اور خندق کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہے۔ پیارے بچوں اب آپ نے جو ہے غزوہ احد کے متعلق معلومات اپنی والدہ سے شیئر کرنی ہے اور ان سے مزید معلومات حاصل کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے۔ پیارے بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔